اس وقت دنیا میں اگر کوئی خبر فالو کرنے والی ہے تو وہ ہے جیفری ایپسٹین فائلز کی۔ امریکی فائنینسئر ایپسٹین جس کے جنسی جرائم کا شکار 9 سے 17 سال کی بچیاں بنیں۔ امریکی پولیس، عدلیہ اور حکومت سب کو ایپسٹین کے جنسی جرائم کا علم تھا، لیکن پھر بھی ایسا کیا تھا کہ دنیا بھر سے شہزادے، شہزادیاں، صدر، وزیر اعظم، اسکالرز اور معروف فلاسفرز ایپسٹین کے قریبی سرکل میں رہے؟ آخر ایپسٹین اتنا بااثر کیسے تھا؟ السلام علیکم، بات کرتے ہیں ایپسٹین کی، جس کا نام دنیا بھر میں طاقت، پیسے اور بہت بڑے جنسی اسکینڈل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایپسٹین جس کی کہانی کسی ہارر اسٹوری سے کم نہیں۔ ایپسٹین کا خاندان ایسٹ یورپ اور روس سے امریکہ ہجرت کرنے والے یہودی خاندانوں میں سے ہے۔ ایپسٹین کا دادا رشیا کی یہودی فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ جیفری ایپسٹین کا خاندان 19ویں صدی کی ابتدا میں نیو یارک بروکلن کے علاقے سی گیٹ میں آ کر آباد ہوا، جہاں دیگر یہودی مہاجرین آباد تھے۔ یہ علاقہ اس زمانے میں لوور مڈل کلاس طبقے کا تھا۔ آج یہ آرتھوڈاکس یہودیوں کی ایک گیٹڈ سوسائٹی ہے۔ سی گیٹ بروکلن کے سب سے بڑے سینیگوگ کے سامنے والی گلی میں رہنے والا ایپسٹین کا خاندان کسی جدی پشتی دولت سے مالا مال نہیں تھا۔ جیفری ایپسٹین کا باپ اور دادا گھروں کو مسمار کرنے اور ملبہ اٹھانے کا چھوٹا سا بزنس کرتے تھے۔ ریکارڈ کے مطابق ایپسٹین نے زندگی میں کبھی کالج یا یونیورسٹی کی ڈگری حاصل ہی نہیں کی۔ کم عمری میں ہی ایپسٹین کا پہلا کامیاب فراڈ یہ تھا کہ بغیر کسی ڈگری کے اسے مینہٹن کے ڈیلٹن اسکول میں ریاضی پڑھانے کی نوکری مل گئی۔ 2019 میں جب ایپسٹین کے خلاف نئے سرے سے بچیوں سے جنسی زیادتی کا کیس کھلا، تب یہ سوال بھی کیا گیا کہ آیا ایپسٹین نے اپنی پہلی نوکری یعنی ڈیلٹن اسکول میں اسٹوڈنٹس کو اپنی ہوس کا نشانہ تو نہیں بنایا تھا؟ ایپسٹین جس کے پاس کالج کی بنیادی تعلیمی ڈگری بھی نہیں تھی، اسے نہ صرف نیو یارک کے ڈیلٹن اسکول میں نوکری ملی، بلکہ اگلی نوکری امریکہ کے معاشی ہب یعنی وال اسٹریٹ میں بطور اسٹاک ایکسچینج بروکر کی مل گئی۔ جیفری ایپسٹین ایسا بلا کا ذہین نہیں تھا کہ اداروں کو چکمہ دے کر اوپر آتا چلا گیا۔ یہ کمال ایپسٹین کی ذہانت سے زیادہ امریکہ کے فائنانس سسٹم کی جڑوں میں بیٹھے ان افراد کا ہے جو عرصے سے زائونسٹ لابی کو سپورٹ کرتے آئے ہیں۔ ایپسٹین کا کرمنل دماغ وال اسٹریٹ بھی ٹک کر نہیں بیٹھا۔ 10 سال امریکی اسٹاک مارکیٹ کے راز سمجھنے کے بعد 80 کی دہائی میں ایپسٹین نے ایسٹ مینجمنٹ کی اپنی کمپنی کھول لی۔ یہ کمپنی صرف انتہائی مالدار سیٹھوں کو سروس فراہم کرنے کے لیے بنائی گئی۔ ایپسٹین کا مقصد صرف ایک تھا، یعنی دنیا کے مالدار ترین افراد کا حلقہ بنانا، سو وہ کامیاب رہا۔ اسٹریٹ اسمارٹ ایپسٹین جلد ہی امریکہ کے بڑے کاروباری افراد کا دوست بن گیا، یہاں تک کہ ایپسٹین خواتین کے انڈر گارمنٹس بنانے والی کمپنی وکٹوریاز سیکرٹ کے مالک لیز ویکسنر کا قریبی ساتھی بن گیا۔ لگ بھگ یہی وہ وقت تھا جب ایپسٹین کے سر پہ بدنام زمانہ سیکرٹ سروسز نے ہاتھ رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایپسٹین کے خزانے بڑھنے لگے، اور یہی وہ وقت بھی تھا جب ایپسٹین نے وکٹوریاز سیکرٹ میں ماڈلنگ دینے کے بہانے نوجوان خواتین کے گرد جال بچھانا شروع کیا۔ ایپسٹین کا پلان بڑا سادہ سا تھا، پیسے کے زور پہ طاقتوروں اور مالداروں تک رسائی، قریبی دوستی، تحائف کی بارش، اور جب اعتماد مل جائے تب ایپسٹین طاقتور افراد کو اپنے گھر پارٹیز میں بلاتا جہاں نوجوان لڑکیاں اور بچیاں موجود ہوتیں، جنسی جرائم ہوتے، اور یہ سب مناظر خفیہ کیمروں میں ریکارڈ کر لیے جاتے۔ یہ کسی کرائم مووی میں بچھے پلاٹ جیسا ہے، طاقتور افراد کی نازیبا ویڈیوز اور اس کے ذریعے بلیک میلنگ۔ نازیبا ویڈیوز ہی وہ ہتھیار تھا جس کی وجہ سے امریکی ارب پتی لیز ویکسنر ایپسٹین کے سامنے بے بس ہوا، یہاں تک کہ ویکسنر کی دولت کا ایک بڑا حصہ کچھ ہی عرصے میں جیفری ایپسٹین کا ہو گیا۔ نہ کوئی بزنس معاہدہ، نہ کوئی وراثت، اور نہ کوئی دوستی یاری، لیکن ویکسنر کی دولت ایک چھوٹے شیطان کو بڑے پلیٹ فارم تک لے آئی۔
ایپسٹین فائلز کے ہوشربا انکشافات پہ مبنی یہ سیریز جاری ہے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.